حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے مجھے وہ عطا فرمایا ہے جو میرے سوا ان کلمات کو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ خاص میری امت کی بخشش و مغفرت کے واسطے ہے۔ جب میرا امتی ان کلمات کو کہے، اللہ تعالی نے ان کلمات کو پڑھنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ اس فرشتے کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں نچلی زمین کی گہرائی تک ہے۔ اس فرشتے کے 80,000 پر ہیں اور ہر پر میں 80,000 بال ہیں، اور ہر بال کے نیچے ایک زبان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور ان کلمات کو پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتے، میں نے تیری اس کے واسطے دعائے استغفار قبول کی ہے، جو مانگے عطا ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کا تو مجھے کوئی اندازہ ہی نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے آسمان پر وہ عظمت میں ایک نورانی ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا، اور میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، اے جبرائیل، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں، علامتیں اور شرطیں نہ بتاؤں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگ جائیں گے، نفسانی خواہشات غالب ہو جائیں گی، مالداروں کی تعظیم ان کے مال کی وجہ سے کی جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ایسا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ لوگ زکوٰۃ کو تاوان ٹیکس دیں گے، جہاد سے آیا ہوا مال غنیمت اپنی دولت سمجھیں گے، جھوٹ بولنے والوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچ بولنے والوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن امین مشہور ہوں گے، امین خائن سمجھے جائیں گے، جن لوگوں کو بولنے کا سلیقہ نہ ہوگا وہ خطیب اور واعظین بن جائیں گے، حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن مجید کے فقط حروف رہ جائیں گے، ان پر عمل نہ ہوگا، قرآن پاک کو سنہری جزدانوں سے سجایا جائے گا، حالانکہ وہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ سجا کر طاقوں پر رکھنے کے لیے۔ مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا، لونڈیوں عورتوں سے صلاح مشورہ ہونے لگیں گے، ممبروں پر کم عمر نوخیز لوگ خطبہ دیں گے، کام کی باتیں عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گی، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی اور گرجوں کی طرح سجائی جائیں گی، ان کے مینار بلند کیے جائیں گے، نمازیوں کی صفیں کافی زیادہ ہوں گی، لیکن ان کے دل اور زبانیں الگ الگ ہوں گے، یعنی دلوں میں بجائے اخلاص کے ایک دوسرے کا حسد اور بغض بھرا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم ضرور ہوگا۔ اور سنو، مومن کامل اس وقت لونڈیوں کی مانند سمجھا جائے گا، مومن اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول میں اللہ کی نافرمانیاں، برائیاں اور بے حیائیاں دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں کوڑھے گا اور پیچ و تاب کھا کھا کر اندر ہی اندر گھلے گا، جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی اصلاح پر قادر نہ ہوگا۔ مرد مردوں سے شہوت زانی کریں گے، عورتیں عورتوں سے مشغول ہوں گی، لڑکوں پر بالکل اسی طرح نظر ڈالی جائے گی جس طرح کماری نوجوان لڑکیوں پر۔ اس وقت فاسق لوگ امام حکمران بن بیٹھیں گے، ان حکمرانوں کے وزیر بد کردار و بدکار ہوں گے، بظاہر امین لوگ خیانت کریں گے، نمازیں دنیا کے دھندوں میں پھنس کر برباد کر دی جائیں گی، لوگ خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے۔ خبردار،
پر تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مشرق و مغرب سے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا کریں گے۔ ان کی شکلیں تو انسانوں کی ہوں گی لیکن ان کے دلوں میں شیطانیت بھری ہوگی۔ وہ نہ چھوٹوں پر رحم کریں گے اور نہ بڑوں کی عزت و توقیر کریں گے۔ حج تو اس وقت بھی ہوگا لیکن بادشاہوں کا حج سیر و تفریح کے لیے ہوگا۔ مالدار تجارتی مفاد کے پیش نظر حج کریں گے۔ مسکین سوال کرنے کی خاطر حج کو جائیں گے۔ عالموں کا حج ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا اس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور ایسا ہوگا۔ اس وقت جھوٹ دنیا پر چھا جائے گا، دمدار ستارہ نظر آئے گا، عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت ملازمت میں شریک ہوں گی، بازاروں کی بہتات ہوگی اور ان مردوں کے قریب قریب ہوں گی۔ ایسی آندھیاں چلیں گی جن میں زرد سانپ ہوں گے۔ وہ سانپ اس وقت کے سردار علماء کو چمٹ جائیں گے جنہوں نے برائیاں دیکھی اور ان سے منع نہ کیا۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب روز قیامت ہوگا تو لوائے صدق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نصب کیا جائے گا اور ہر صدیق اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور عدل کا جھنڈا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نصب کیا جائے گا اور ہر عادل ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور سخاوت کا جھنڈا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نصب کیا جائے گا اور ہر سخی ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور شہادت کا جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے نصب کیا جائے گا اور ہر شہید اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور فقیہ کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نصب کیا جائے گا اور ہر فقیہ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور ہر زہد کا جھنڈا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نصب کیا جائے گا اور ہر زہد ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور ہر فقر کا جھنڈا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نصب کیا جائے گا اور ہر فقیر اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور ہر قرات کا جھنڈا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نصب کیا جائے گا اور ہر قاری ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور اذان کا جھنڈا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نصب کیا جائے گا اور ہر مؤذن اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور ہر ظلمن مقتول کا جھنڈا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نصب کیا جائے گا اور ہر ظلمن مقتول ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ بس یہ بیان اللہ تعالی کے اس ارشاد کا مصداق ہے کہ جس دن ہم ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب روز قیامت ہوگا تو سب مخلوق کھڑی ہوگی تو پیاس ان کو سخت ہوگی اور پسینہ ان کے ارد گرد جمع ہوگا اور وہ حیرت میں ڈوبے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے گا۔ پس اللہ تعالی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دو کہ وہ اپنی امت سے فرما دیں کہ مجھے میرے اس نام سے پکاریں جس سے مجھے دنیا میں سختیوں کے وقت پکارتے تھے۔ تو امت محمدیہ سب ایک ہی زبان بولیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اس وقت اللہ تعالی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی سب امتوں سے فرمائے گا، اگر امت محمدیہ مجھے اس نام سے نہ پکارتی تو میں تم پر 1000 سال تک فیصلہ نہ کرتا۔ پھر اللہ تعالی وحشی جانوروں اور پرندوں اور چوپاؤں سے فرمائے گا، مٹی ہو جاؤ، تو اس وقت مٹی ہو جائیں گے، اور کفار کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہوتے۔ حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا عرض و آسمان زمین کے درمیان کے خلا کے برابر ہے، اور اس کی نوک سرخ یاقوت سے ہے، اور اس کا قبضہ سفید چاندی اور سبز زبرجد سے ہے، اور اس کے 3 گیسو نور سے ہیں، ایک گیسو جانب مغرب اور دوسرا جانب مشرق اور تیسرا اوسط دنیا میں، اور اس پر 3 سطریں لکھی ہیں، سطر اول پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پر الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری سطر پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان میں ہر سطر 1000 سال چلنے کی مسافت کے برابر ہوگی، اور اس کے قریب 70,000 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 70,000 ملائکہ کی صفیں ہوں گی، اور ہر صف میں 5 لاکھ فرشتے ہوں گے جو سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہوں گے، اور نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، جب روز قیامت ہوگا تو لوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نصب کیا جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے تمام مؤمنین جھنڈے کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور کفار آگ کے کنارے رہیں گے، اور جب لوائے محمد گھمایا جائے گا تو کفار دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف قصد فرمایا اور ان کو 7 طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے پہلے بنایا، تو عرش کے پائے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء لکھا اور جنت کو پیدا فرمایا، جس میں بعد ازاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا، تو میرا نام جنت کے دروازوں پر، اس کے درختوں کے پتوں پر اور اہل جنت کے خیموں پر لکھا، حالانکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی روح جسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا۔ پس جب ان کی روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی، تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دیا، انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شفاعت طلب کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام محمد کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا باری تعالیٰ، یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تجھ سے باواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی میں نے ان کو دنیا میں پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کیا، اے رب، میں نے اس طرح پہچانا کہ جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے روح میرے اندر پھونکی، میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پائیوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سو میں نے معلوم کر لیا کہ تو نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہے جو تیرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حق تعالی نے فرمایا، اے آدم، تم سچے ہو، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطہ سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے مجھے وہ عطا فرمایا ہے جو میرے سوا کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، اور مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے میری امت کے لیے افضل درجات بنائے ہیں۔ جب میرا امتی اس طرح کہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفن حرفن و بعدد کل حرف الفن الفا، فرمایا یہ خاص میری امت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت کے واسطے ہے، اور میرے روزے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے روزے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اس کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں نچلی نچلی زمین کی گہرائیوں میں ہیں، اس کے 80,000 پر ہیں، اور ہر پر میں 80,000 چھوٹے پر ہیں، اور ہر چھوٹے پر میں 80,000 بال ہیں، اور ہر بال کے نیچے ایک زبان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتے، میں نے تیری اس کے واسطے دعائے استغفار قبول کی ہے۔ ہر میرے اس امتی کے لیے جو مجھ پر اس طرح درود بھیجتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آیا ہے تو اس کا
اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا عمل آیا اور ملک الموت کو اس عمل نے اس سے دور کر دیا۔ میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا کہ عذاب قبر اس پر مسلط ہے، اس کے وضو کا عمل آیا اور اس کو عذاب سے نجات دلائی۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اس کو گھیرے ہوئے ہے، تو اللہ پاک کے ذکر کا عمل آیا اور اس نے اسے شیطان سے خلاصی دلائی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اسے ہراساں کر رہے ہیں، تو اس کی نماز کا عمل آیا اور اسے ان سے چھٹکارا دلا دیا۔ ایک اور امتی کو دیکھا کہ جہنم کے فرشتے اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کا مجھ پر درود شریف پڑھنا آیا اور نجات دلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔